السلام علیکم دوستو. یار آج ایک پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جمشید دستی، ان کے ساتھ بہت ہی برا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم سب پاکستانیوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تقریباً 40 20 30 گاڑیاں ان کے گھر چلی گئیں. خفیہ ایجنسیز کے بندے تھے اور انہوں نے ان کی بیوی اور ان کے بچوں اور ان کو یرغمال بنا لیا اور ان کے ساتھ ہر وہ ظلم زیادتی کی جو وہ کر سکتے تھے اور جو ان کے بس میں تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے سب کی. آدھا 2 3 گھنٹے ان کو یرغمال بنائے رکھا اور اس کے بعد انہوں نے ان کی بیوی کے سب کے سامنے کپڑے اتروا دیے اور ان سے جو کچھ کروا سکتے تھے، جو بلوا سکتے تھے، سب کیا. ان کی ویڈیوز بنائیں. یار یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہ ہمارا اسلام ہے. جمشید دستی پی ٹی آئی کے 4 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. قصور صرف ان کا یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے پاکستان کی حکومت سے اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر انہوں نے منت کی کہ ان کو انصاف چاہیے اور یہ جتنے بھی اشخاص یہاں پہ موجود تھے انشاءاللہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور آپ ان کو اور اس کا صلہ ان کو اللہ تعالیٰ دے گا جو انہوں نے کیا ہے. اور بہت ظلم کیا انہوں نے جمشید دستی کے ساتھ. اگر وہ چاہیں بھی تو اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتے اور ہم سب کو چاہیے کہ جمشید دستی کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کل کو پھر ایسا ہوگا. انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ سے ہاتھ باندھ کر انہوں سے منتیں کی، سماجتیں کی کہ ان کو انصاف چاہیے، لیکن کچھ نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ وہ لوگ جو تھے خفیہ ایجنسیز کے بندے تھے. یار خفیہ ایجنسیز بھی یہی پاکستانی لوگ ہیں، نہ کوئی باہر کے لوگ ہیں نہ کوئی اندر کے لوگ ہیں. سب یہی لوگ ہیں، یہی کرتے ہیں، یہی کرواتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. اور وہ دل دلا دینے والی ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ جمشید دستی نے تقریباً اس کے 1.5 گھنٹہ بعد بنائی ہے اور دل قسم سے خون کی صورت ہے. کہاں کیا انصاف؟ کہاں گئے وہ لوگ جو ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں؟ ان کو واپس آنا ہوگا اس ملک کی خاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرگمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے. 30 40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یرغمال بنایا. دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بے غیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی وجہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا، میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی، اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوس نہیں. اس کے باوجود بھی میں ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر، اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے. سی ٹی ڈی کی گنڈا گردی کے لوگ، ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالے انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ، کچھ نہیں بچ رہا. میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں. میں ان بے غیرتوں کا، ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے عزت جو ہے نا گئی ہیں، گھر کی ہیں اور چار دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو، الیکشن تو غرق ہو چکا ہے، الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ
जा चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजदगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया, और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई कितनी का बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असम्बली की इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई इस चीज का भी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिन को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौचरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और ये इतना जुल्म करे और बेगैरती करे। लानत है इनकी कि तेरी मुल्क किधर जा रहे हैं। लानत है सिलेक्शन पे, हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इनने मुल्क को लूटा है, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये हत्या, ये तशद्दुद हमारे साथ करे, तबाह करे मुल्क को, तबाह करे। दोस्तों आपने सुना कि जिस तरह ये अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं, और मुझे तो यार खुद पे शर्म आने लगी कि हम भी पाकिस्तान से हैं, और खुद पे फख्र भी होता है कि हम भी खान साहब के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, इनके सामने नहीं झुकेंगे इंशाल्लाह।